والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی، قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی۔ اب سوال دو پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ کو قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فجر کا وقت تو سمجھ میں آتا ہے، یہ 10 راتوں کی قسم کیوں اٹھائی جا رہی ہے؟ وہ کون سی 10 راتیں ہیں؟ تو آج کی اس نشست میں اسی حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے۔ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں کئی جگہوں پر قسم اٹھائے، جیسے ایک جگہ قسم اٹھاتے ہیں لا اقسم بہذا البلد، اس شہر کی قسم۔ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں لا اقسم بیوم القیامہ، قیامت کے دن کی قسم۔ ایک جگہ فرماتے ہیں والتین والزیتون، قسم ہے تین اور زیتون کی، قسم ہے تین یعنی انجیر اور زیتون کی۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر متعدد جگہوں میں، کئی جگہوں میں قسم اٹھایا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے قسم نہیں اٹھاتے ہیں۔ مفسرین ان آیتوں کی تفسیر میں یہ بات وضاحت کے ساتھ لکھتے ہیں کہ اللہ کا قسم اٹھانے سے اس چیز کی عزت اور عظمت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے قسم اٹھانے سے اللہ کی بات میں وزن پیدا نہیں ہوتا، اللہ کی بات تو ویسے بھی وزندار ہی ہے۔ اللہ قسم اٹھا کر کہیں یا قسم اٹھائے بغیر کہیں، ہر حالت میں اللہ کی بات مضبوط ہی ہوتی ہے۔ جن آیتوں میں اللہ نے قسم نہیں اٹھایا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے قسم نہیں اٹھایا، تب بھی یہ مضبوط بات ہی ہے کہ تعریفیں اللہ کے لائق ہی ہیں، اور وہ اللہ مالک الملک ہے، مالک یوم الدین ہے، رحمان و رحیم ہے۔ تو اللہ کے قسم اٹھانے سے بات کے اندر پختگی پیدا کرنا، بات کو مضبوط بنانا پرپس نہیں ہوتا۔ اللہ کے قسم اٹھانے سے ان چیزوں کے اندر عظمت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کی قسم اٹھانے سے جن چیزوں پر اللہ نے قسم اٹھایا ہے ان چیزوں کی عزت بڑھ جاتی ہے، ان کی عظمت بڑھ جاتی ہے، ان کا تقدس بڑھ جاتا ہے۔ اس کو یوں مثال سے سمجھیں، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں اللہ کی قسم ایسے ہی ہوا تھا، اللہ کی قسم ایسے ہی۔ اب یہاں قسم کی بات آئے تو یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ کے سوا کسی کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے۔ نہ قرآن کی قسم اٹھا سکتے ہیں، نہ بچوں کی قسم اٹھا سکتے ہیں، نہ ماں کی، نہ باپ کی، نہ دنیا کے کسی بھی دوسرے چیز کی قسم اٹھا نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ قسم اٹھانا یہ بھی عبادت ہے، قسم اٹھانا یہ بھی عبادت ہے۔ اور ساری عبادتیں کس کے لائق ہیں؟ ساری عبادتیں صرف اللہ کے لائق ہیں۔ اس لیے پہلے تو قسم نہیں اٹھانا چاہیے، لیکن اگر قسم اٹھانے کی ضرورت پڑ جائے تو پھر وہاں غیر اللہ کی قسم نہیں اٹھا سکتے، اللہ کے علاوہ دوسروں کی قسم نہیں اٹھا سکتے۔ قسم اٹھانے کی ضرورت پیش آئے تو پھر اللہ کی قسم بھی اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ قسم اٹھانا عبادت ہے اور ساری عبادتیں اللہ کے لائق ہیں۔ اسی کو کلمہ طیبہ میں ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یعنی کوئی بھی ایسی ہستی نہیں ہے جس کی عبادت کی جا سکے سوائے اللہ کی۔ عبادت صرف اللہ کی ہوگی، تو عبادت کی جتنی قسمیں ہیں، عبادت کے جتنے طریقے ہیں، وہ سب صرف اللہ کے لیے ہو سکتے ہیں، کسی دوسرے کے لیے نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے سجدہ ہم والدین کو نہیں کر سکتے، سجدہ بیوی شوہر کو نہیں کر سکتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ صحابہ آقا کے پاس آ کر پوچھنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، یہ جانور آپ کا سجدہ کرتے ہیں، آپ حکم دیں، ہم آپ کا زیادہ سجدہ کرنے کے مستحق ہیں کیونکہ آپ ہمارے نبی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ کسی کا نہیں ہو سکتا، اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے، لیکن سجدہ کسی کا نہیں، اللہ کے سوا سجدہ کسی کا نہیں ہے۔ لہذا مسلمان جس جگہ بھی جا کر سجدہ کرتے ہیں وہ سب حرام کرتے ہیں، وہ سب کیا کرتے ہیں؟ حرام کرتے ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
سجدہ صرف اللہ کا ہوگا، کیونکہ سجدہ کرنا عبادت ہے، عبادت صرف اللہ کی ہوگی، عبادت صرف اللہ کی ہوگی۔ اسی طرح منت ماننا یا قسم اٹھانا یہ عبادت ہے، عبادت صرف اللہ کی ہوگی، غیر اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ کسی کے سامنے جھکنا، کسی کے سامنے اتنا جھک جانا کہ رکوع کی حالت ہو جائے، رکوع عبادت ہے، کیونکہ نماز میں ہم رکوع کرتے ہیں، یہ عبادت صرف اللہ کے سامنے ہوگی، کسی دوسرے کے سامنے نہیں ہو سکتی۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ ساری عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ یہ مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نماز صرف اللہ کی پڑھ، دعا مانگنا بھی عبادت ہے، دعا بھی صرف اللہ سے مانگ سکتے ہیں، کسی دوسرے سے نہیں مانگ سکتے۔ کھانے کی ضرورت ہے، کھانا کی دعا، کھانے کی طلب کرنا، کھانے کے بارے میں، روزی روٹی کے بارے میں مانگنا، یہ اللہ سے ہو سکتا ہے۔ بچے کی ضرورت ہے، بچے نہیں ہو رہے ہیں، اللہ سے مانگا جائے گا، کیونکہ دعا مانگنا عبادت ہے، عبادت صرف اللہ کے لائق ہے، عبادت صرف اللہ کے لائق ہے۔ اس طرح آپ سمجھتے جائیں جتنی چیزیں صرف اللہ کے ساتھ خاص ہیں وہ عبادتیں ہیں، ان کو ہم دوسروں کے لیے نہیں پرفارم کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ درمیان میں بات آ گئی تھی، میں سر یہ سمجھا رہا تھا کہ قسم اللہ رب العزت قرآن مجید میں جو قسم اٹھاتے ہیں، یہ قسم اللہ اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے نہیں اٹھاتے ہیں۔ جیسے عام لوگ ہم قسم اٹھاتے ہیں تو اس کا پرپس اللہ کو بڑا بنانا نہیں ہے، اپنی بات کو مضبوط کرنا ہے۔ کیا ایسا ہی ہوا تھا؟ ایسا ہی ہوا تھا۔ اس بات کو مضبوطی کے ساتھ بیان کرنے کے لیے ہم قسم اٹھاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت جو قسم اٹھاتے ہیں اس کا پرپس یہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی بات پہلے سے مضبوط ہے، اللہ کی بات پہلے سے مضبوط ہے۔ اس کو یوں سمجھیں، میں آپ نے غور کیا ہوگا تو میرے خطبے میں شروع کرتا ہوں خطبہ ان الحمدللہ۔ میں کیسے شروع کرتا ہوں خطبہ؟ حدیث میں ہے ان الحمدللہ، اس طرح ہم خطبہ شروع کرتے ہیں۔ لیکن نماز میں ہم پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں الحمدللہ، وہاں انا نہیں پڑھتے، وہاں کیا نہیں پڑھتے؟ انا نہیں پڑھتے، وہاں صرف الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ لیکن جب ہم عام لوگوں کے سامنے خطبہ شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں ان الحمدللہ۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے، اس میں فرق یہی ہے کہ عام لوگوں کو ہم یہ بات مضبوطی کے ساتھ دے رہے ہیں، اللہ کے سامنے جب ہم بات کرتے ہیں تو اللہ کے لیے مضبوطی کی ضرورت نہیں، کیونکہ تو معلوم بات ہے، کیونکہ وہ معلوم بات ہے۔ ایک آدمی میرے پاس بیٹھا ہوا ہے، اسے ایک بات معلوم ہے، وہ مانتا ہے کہ ایسا ہی ہوا، میں اس کے پاس جا کر قسم بخدا ایسا ہی ہوا میں نہیں کہوں گا، کیونکہ وہ پہلے سے مان رہا ہے۔ ماننے والے کے پاس جا کر قسم اٹھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک آدمی نہیں مانتا، اگنور کرتا ہے یا شک کرتا ہے، تو اس کے سامنے میں جب بات کہوں گا تو پھر قسم اٹھا کر کہوں گا تاکہ اسے یقین آئے، جیسے لوگ اماں کی قسم، بابا کی قسم، بچوں کی قسم اٹھا لیتے، کیوں؟ سامنے والے کو یقین دلانے کے لیے۔ میں نے کہہ دیا کہ یہ قسم نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ بہرحال تو اللہ رب العزت جب کلام کرتے ہیں تو ان کے کلام کا پرپس یہ ہے کہ جب قسم اٹھاتے ہیں تو ان کے قسم کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں میں جن کی قسم اٹھا رہے ہیں عظمت بڑھائی جائے۔ اللہ نے انجیر کے اوپر قسم اٹھائی تو انجیر کی عظمت بڑھ گئی، اسی لیے مسلمان انجیر کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اللہ نے زیتون کی قسم اٹھائی تو زیتون کی عزت بڑھ گئی، عظمت بڑھ گئی، کیونکہ اللہ نے اس کی قسم اٹھائی ہے۔ اور ایک بڑی ذات چھوٹے سے چیزوں کی قسم نہیں اٹھائے گی، ایک بڑی ذات چھوٹے سے چیزوں کی قسم نہیں اٹھائے گی۔ طور سینا موسیٰ علیہ السلام جو کوہ طور پر تشریف لے گئے، اس پہاڑ کی قسم اللہ نے اٹھائے، پہاڑ کی عزت ہو گئی، عظمت ہو گئی۔